دوستو یہ ایک کہانی ہے ایک عام انسان کی جو خاص بننے کی جستجو میں پاگل ہو گیا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے آدمی کی جو ہنستا تو ہے لیکن اس کی آنکھیں ہر لمحہ رو رہی ہوتی ہے۔ یہ ہے آرتھر فلیک۔ جوکر بننے سے پہلے بس ایک عام سا مزاحیہ اداکار تھا، مگر زندگی نے اسے ایسا زخم دیا کہ وہ ہنسی کے پیچھے چھپی اذیت کی سب سے بھیانک تصویر بن گیا۔ آرتھر ایک چھوٹے سے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، چہرے پر کلاؤن کا میک اپ لگا رہا ہے۔ وہ اپنی دونوں انگوٹھوں سے اپنی منہ کی کونوں کو کھینچ کر مسکراہٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو جھلک رہی ہوتی ہے۔ ایک دن آرتھر ایک کلاؤن کی لباس میں گوتم کی سڑک پر اشتہار کا بورڈ گھما رہا ہوتا ہے۔ بچے، راہگیر سب اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ اچانک کچھ لڑکے آتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ وہ بورڈ توڑ دیتے ہیں، اسے زمین پر گرا کر مارتے ہیں اور ہنستے ہوئے بھاگ جاتے ہیں۔ آرتھر زمین پر پڑا ہوتا ہے، اس کا جسم زخمی ہے مگر ہونٹوں پر ہنسی ہے، ایک ایسی ہنسی جو اندر کا درد چیخ چیخ کر بتا رہی ہے۔ آرتھر اپنے گھر لوٹتا ہے۔ وہ ایک بوسیدہ اور پرانے اپارٹمنٹ میں اپنی ماں فینی پلیک کے ساتھ رہتا ہے۔ ماں بیمار ہے، بستر پر پڑی ہے۔ وہ آرتھر کو ہیفی کہہ کر بلاتی ہے۔ وہ ماں کے ساتھ مورے فلینکن شو دیکھتا ہے۔ ماں اکثر مورے کو خط لکھتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ مورے ان کا پرانا دوست ہے۔ آرتھر خاموشی سے مسکراتا ہے۔ آرتھر ایک پارٹی ایجنسی میں کام کرتا ہے جہاں کلاؤن بن کر ایونٹس میں جاتا ہے۔ ایک دن اس کے ساتھی رینڈل اسے گن دیتا ہے تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکے۔ آرتھر پہلے انکار کرتا ہے لیکن پھر چپ چاپ گن رکھ لیتا ہے۔ ایک رات آرتھر ٹرین میں سفر کر رہا ہوتا ہے۔ 3 امیر نوجوان ایک لڑکی کو ہراساں کر رہی ہوتی ہے۔ آرتھر کی بے اختیار ہنسی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ہنستا جاتا ہے جیسے کنٹرول ہی نہ ہو۔ وہ نوجوان اسے گھورتے ہیں، اسے دمکاتے ہیں، پھر مارنے لگتے ہیں۔ آرتھر کی برداشت جواب دے جاتی ہے۔ وہ اپنے گن نکالتا ہے اور تینوں کو ایک ایک کر کے مار دیتا ہے۔ یہی لمحہ آرتھر کے اندر کچھ توڑ دیتا ہے۔ پہلی بار اسے ایسا لگا کہ اس کی ہنسی میں طاقت چھپی ہوئی ہے۔ آرتھر کی ذہنی صحت کے لیے ایک سوشل ورکر اسی تھراپی دیتی ہے، لیکن بجٹ کٹ کی وجہ سے یہ سہولت بند ہو جاتی ہے۔ تو آخر کار آرتھر کہتا ہے، آپ مجھ سے ہر ہفتے ایک ہی سوال کرتی ہے، کیا تم منفی خیالات رکھتے ہو؟ میرے پاس صرف منفی خیالات ہی ہے۔ آرتھر کو اپنی ماں کی ایک خط سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دراصل تامس وین کا بیٹا ہے۔ وہ وین مینشن جاتا ہے جہاں پہلی بار چھوٹے بروس وین سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن الفریڈ آرتھر کو باہر نکال دیتا ہے۔ آرتھر ارکم اسائلم جاتا ہے اور اپنی ماں کی فائل چوری کرتا ہے۔ اس میں درج ہوتا ہے کہ فینی پلیک ذہنی مریضہ تھی اور آرتھر کو گود لیا گیا تھا۔ بچپن میں وہ اذیت کا بہت زیادہ شکار ہوا تھا۔ یہ جان کر آرتھر کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ اسپتال جاتا ہے اور اپنی ماں کا قتل کر دیتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ جوکر بن رہا ہے۔ موری فلانکن شو میں اسے بطور مہمان بلایا جاتا ہے۔ آرتھر اب مکمل میک اپ میں جوکر بن چکا ہے۔ شو کے دوران وہ اعتراف کرتا ہے، میں نے ان تینوں نوجوانوں کو مارا تھا کیونکہ مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ مورے کو گولے مار دیتا ہے لائیو ٹی وی پر۔ گوتم میں ہنگامے پھوٹ پڑتے ہیں، لوگ جوکر کے حامی بن جاتے ہیں۔ آرتھر کو پولیس گرفتار کر لیتے ہیں، لیکن ایک گروہ پولیس کار کو تباہ کر دیتا ہے۔ جوکر کو وہ لوگ نکال کر روڈ پر کھڑا کرتے ہیں۔ آرتھر خون میں لت پت ہوتا ہے لیکن ہنستا ہے اور خون سے اپنی منہ پر مسکراہٹ بناتا ہے۔ گوتم کا نیا چہرہ جنم لے چکا ہوتا ہے۔ آخری سین میں جوکر ایک نفسیاتی اسپتال میں ہوتا ہے۔ وہ سائیکالوجسٹ سے بات کر رہا ہے۔ وہ ہنستا ہے۔ ڈاکٹر پوچھتے ہیں کیا بات مجھے کا خیز ہے؟ جوکر کہتا ہے، آپ نہیں سمجھیں گے، یہ مذاق صرف میرے لیے ہے۔ وہ کمرے سے نکلتا ہے اور پیچھے خون کی نشان رہ جاتے ہیں۔ دوستو، آخر میں ہم کو ملتا ہے کہ جوکر صرف ایک ویلن کی کہانی نہیں ہے، یہ اس معاشرے کی آئینہ داری ہے جو کمزور کو رون دیتا ہے۔
جو ذہنی بیمار کو پاگل کہہ کر چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو ایک ہنسی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی زخموں کو کبھی نہیں دیکھتے۔ یہ مووی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر ہنستی شکل خوش نہیں ہوتی، ہر تنہائی ایک درد چھپائی ہوتی ہے، اور اگر ہم نے ایک دل کو سنا نہیں تو وہ دنیا کے خلاف چیخ بن سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے، کیونکہ یہاں ہم صرف فلمیں نہیں سناتے، ہم درد، جذبات اور حقیقت کو آواز دیتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔